وہ ایک 70-80 سالہ دبلی پتلی سانولی رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی کب اور کہاں سے ایک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے اماں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گٹھا اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت کبھی بھی اس گٹھے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی، لیکن اس بڑھیا نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ گٹھا سر پر اٹھا لیا تھا۔ ذرا میری بکری کی رسی مجھے پکڑانا، اسی بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی گھاس چرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کہا تھا۔ امامہ کو ایک لمحے کے لیے تأمل ہوا، لیکن پھر اس نے جا کر تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی۔ آپ چلیں، میں ساتھ چلتی ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ امامہ کو خیال آیا تھا کہ وہ اتنے بڑے لکڑیوں کے گٹھڑ کے ساتھ بکری کو کیسے تھامے گی۔ بس یہ یہاں آگے ہی جانا ہے، ادھر سڑک پار کر کے دوسری طرف۔ بوڑھی عورت نے نہر کے سبزے سے نکل کر سڑک کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا تھا۔ امامہ بکری کی رسی کھینچتی ہوئی چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل پڑی تھی، جس کے پاؤں ننگے تھے اور ایڑیاں کھردری اور پیدل چل چل کر پھٹ چکی تھی۔ امامہ اونی جرابوں کے ساتھ بہت آرام دہ کوٹ اور شوز پہنے ہوئے تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، جو یوں چل رہی تھی جیسے ٹائلز کے فرش یا کسی مخملی قالین پر چل رہی ہو۔ سڑک پار کرتے ہی امامہ کو 10-20 کے قریب وہ جھگیاں نظر آ گئی تھی جنہیں اماں اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ وہ جھگیاں بس ٹینٹوں پر مشتمل نہیں تھی، لوگوں نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کر کے جیسے احاطے سے بنا لیے تھے، جن کے فرش کو مٹی اور گارے سے لیپا ہوا تھا۔ وہ کچھ تأمل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے احاطے میں بکری کی رسی پکڑے اماں کے پیچھے چلتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے احاطے کے ایک کونے میں سر پر لادا ہوا گٹھڑ اتار پھینکا تھا، اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جیسے اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کی تھی۔ بکری تب تک امامہ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر سرکنڈوں کی دیوار کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں اسے باندھا جاتا تھا، اور جہاں زمین پر کچھ مرجھائی ہوئی گھاس پھوس پڑی تھی وہ اب اس پر منہ مارنے لگی تھی۔ احاطے کے ایک دوسرے حصے میں مٹی کے ایک چولہے پر مٹی کی ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ احاطہ رو پہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔ وہاں نہر والی ٹھنڈک نہیں تھی، ایک آسودہ حرارت تھی، وہ جیسے کسی گرم آگوش میں آ گئی تھی۔ بوڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گٹھڑ کھول کر اس میں سے کچھ لکڑیاں نکال کر چولہے کی طرف آ گئی تھی۔ ارے تو کھڑی کیوں ہے؟ اب تک بیٹھ کر دم تو لے، میری خاطر کتنا چلنا پڑ گیا تجھے۔ میں نے کہا بھی تھا میں لے جاتی ہوں بکری کو، میرا تو روز کا کام ہے، پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشقت، پر تو شہر کی لڑکی ہے، تجھ سے کہاں ہوتی ہوگی کوئی مشقت۔ اس نے کہتے ہوئے چولہے سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک چوکی کو جیسے اس کے لیے آگے کھسکا دیا تھا۔ میں بھی مشقت ہی کاٹتی آئی ہوں اماں، یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں، امامہ اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھائی تھی۔ اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ بوڑھی عورت ہنس پڑی تھی۔ بس مجھے مشقت نہیں لگتی، تجھے لگتی ہے، یہی تو فرق ہے۔ پر تیرا قصور نہیں سارا، فرق جوانی کا ہے۔ جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے، بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے۔ اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس حلیے اور اس جگہ رہنے والی عورت سے ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بہت زیادہ۔ وہ عورت اس بار بھی چولہے ہی کی طرف متوجہ تھی، اور اس بار بھی اس نے بات ہنس کر ہی کہی تھی، مگر لہجے میں تمسخر تھا اپنے لیے، جو امامہ تک پہنچ گیا تھا۔ امامہ نے اگلا سوال نہیں کیا تھا، وہ اب اس ہانڈی اور چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جس کے پاس
वो बूढ़ी औरत बैठी थी। ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर रखी घिसी हुई पुरानी मिट्टी की हंडिया में साग अपने पानी में गल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने नहर के किनारे से चुनी हुई झाड़ियां तोड़ तोड़ कर चूल्हे में फेंकना शुरू कर दिया। वो आग को इसी तरह भड़काए रखने की कोशिश में थी। इमामा मिट्टी से लेपे हुए गर्म फर्श पर चूल्हे के करीब आकर बैठ गई थी। पाँव से जुराबे और जूते उतार कर उसने अपने सर्द और सूजे हुए पैरों को धूप से गर्म फर्श पर जैसे कुछ हिद्दत पहुंचाने की कोशिश की थी। अम्मा उस उम्र में भी पंजों के बल बैठी लकड़ियों को तोड़ मरोड़ कर चूल्हे में झोंक रही थी। आग में लकड़ियों के तड़कने और चटकने की आवाज़ें आ रही थी। वो साग की हांडी से उठती भाप और उसमें पड़ते उबाल देखती रही। आदमी क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक किए हुए सवाल पर चौंकी, फिर बड़बड़ाई। क्या करता है? उसने जैसे याद करने की कोशिश की थी। फिर कहा, काम करता है। क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है। वो साग को देखते हुए बड़बड़ाई। परदेश में है? बूढ़ी औरत ने जवाबन कहा। वो भी अब उसी की तरह जमीन पर बैठ गई थी और उसने अपने घुटनों के गिर्द उसकी तरह बाजू लपेट लिए थे। हाँ, परदेश में है। वो इसी तरह साग को देखते हुए बोली। तो तू यहाँ किसके पास है? ससुराल वालों के पास? नहीं। फिर? मैं किसी के पास नहीं हूँ। साग पर नजरें जमाए उसने बेराब्त जवाब दिया। आदमी ने घर से निकाल दिया है क्या? उसने चौंक कर उस औरत का चेहरा देखा। नहीं। फिर तो लड़कर आई है क्या? नहीं। उसने बेसाख्ता सा हिलाया। तो फिर यहाँ किस लिए आई है? सुकून के लिए, उसने बेइख्तियार कहा। सुकून कहीं नहीं है। वो उस औरत का चेहरा देखने लगी थी। तो जो चीज दुनिया में है ही नहीं उसे दुनिया में क्या ढूंढना? उसने हैरत से उस औरत को देखा। वो गहरी बात थी और उस औरत के मुंह से सुनकर और भी गहरी लगी थी उसे, जो उस झुग्गी में बैठी आग में लकड़ियां झोंक रही थी। फिर बंदा रहे क्यों दुनिया में अगर बेसुकून रहना है? वो उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी जो उसने पूछा था। तो फिर कहाँ रहे? लकड़ियां झोंकती उस औरत ने एक लहजे के लिए रुक कर उसे देखते हुए डायरेक्ट पूछा। वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। तेरा आदमी कहता नहीं वापस आने को? पहले कहता था, अब नहीं कहता। उसने खुद भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आग में फेंकने शुरू कर दिए थे। बेचारा अकेला है वहां? वो एक लम्हे के लिए ठटकी। हाँ, उसने इस बार मध्यम आवाज में कहा। वो बूढ़ी औरत अब प्लास्टिक के एक शॉपर में पड़ा हुआ आटा एक थाली में डाल रही थी। तू अकेला छोड़कर आ गई उसे? धूप में पड़े एक घड़े से एक गिलास पानी निकालते हुए अम्मा ने जैसे अफसोस किया था। वो बेमकसद आग में लकड़ियां फेंक रही थी। तुझसे प्यार नहीं करता था? वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। करता था। उसकी आवाज बेहद मध्यम थी। ख्याल नहीं रखता था? साग से उठती भाप उसकी आंखों में उतरने लगी थी। उसे बड़े अरसे के बाद पता नहीं क्या याद आया था। रखता था। आवाज और भी मध्यम हो गई थी। अम्मा अब उसके पास बैठी उस थाली में 2 रोटियों का आटा गूंद रही थी। रोटी कपड़ा नहीं देता था? उसने चादर से अपनी आंखें रगड़ी। देता था। वो अपनी आवाज खुद भी बमुश्किल सुन पाई थी। तूने फिर भी छोड़ दिया उसे? तूने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ? सब कुछ लेकर भी दूर हो गई उससे। अम्मा ने आटा गूंदते हुए जैसे हंस कर कहा था। वो बोल नहीं सकी थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पलकें झपकाए बगैर वो सिर्फ अम्मा का चेहरा देखती रही। तुझे ये डर नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं। इस बार आटा गूंदते अम्मा ने उसका चेहरा देखा था। तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था? वो नजरें चुरा गई। उसकी चुप ने अम्मा को जैसे एक और सवाल दिया। कभी प्यार किया है? आंखों में सैलाब आया था। क्या क्या याद नहीं आ गया था? किया था। उसने आंसुओं को बहने दिया था। फिर क्या हुआ? अम्मा ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया था। नहीं मिला। सर झुकाए उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाली। मिला नहीं या उसने छोड़ दिया?
اس کے منہ میں جیسے ہری مرچ آئی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پتا نہیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یا اس کی آنکھوں میں، پر آگ دونوں جگہ تھی۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتا نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار بھی کرتا ہے۔ جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں دلیلوں کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل دماغ کبھی سمجھا نہیں سکے تھے اسے؟ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی اپنا؟ اماں نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی مجھے، اس لیے آ گئی، اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بے سکونی تھی؟ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی کا وہ وقفہ بڑا طویل ہو گیا تھا، بے حد طویل۔ اماں آٹا گوندنے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ ساگ کو گھولتے دیکھتی رہی۔ وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟ اماں نے ایک دم ساگ گھولتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کو دیکھا۔ بہت بزدل ہوں اماں، میں مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلاتے ہنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا وہ وہاں سے اسے یہاں تک کیوں لائی تھی۔ اس کے ہنسنے پر جیسے وہ مسکرائی تھی۔ اس کے خستہ حال بوسیدہ دانت دکھے تھے۔ یعنی تو تو بڑی بہادر ہے؟ میں نے بزدل سمجھا۔ تو تو میرے سے بھی بہادر ہے پھر؟ نہیں، آپ سے تو بہادر نہیں ہوں میں تو بے حد کمزور ہوں، اس بکری سے بھی کمزور ہوں جس کو گھیر کے لائی ہوں، امامہ نے کہا تھا۔ تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں آتا اس پر؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ کوئی اس طرح گھر آدمی چھوڑ آتا ہے جیسے تو چھوڑ آئی ہے؟ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے پیارے مر جاتے ہیں، پر کوئی ایک پیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا، کوئی بھی کہہ دیتا، مگر وہ کسی کو اس کا جواب نہیں دیتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان پہچان تک نہیں تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا، غیروں کے سامنے کر دیتا ہے، وہ بھی وہاں جہاں اسے یقین ہو وہ راز دبا رہے گا، کبھی نکل کر نہیں آئے گا۔ میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں۔ بوڑھی عورت نے ساگ کا ڈھکنا اٹھا کر پھر ڈوئی چلائی۔ مجھے لگتا ہے جس سے بھی میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں رہتی، تو پھر کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار؟ کیوں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں جن سے بچھڑنا مجھے اتنی تکلیف دے؟ اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس روک رکھا تھا۔ بار بار پیار کروں، بار بار گنوا دوں، میں اب اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی۔ وہ روتی جا رہی تھی، آنسو نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی۔ پتا نہیں بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے پانی چھوڑا تھا یا اس کے درد نے، لیکن اس نے بھی اپنی خستہ حال میلی کچیلی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنا شروع کر دی تھی۔ یہ تو نہیں کر سکتی، یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑ دے تاکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف سے بچ جائے۔ ایک ایک کر کے بچھڑ رہے ہیں تو درد جھیل نہیں پا رہی، تو سب کو اکٹھا چھوڑ کر درد جھیل لے گی؟ اس نے جو بات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس جھگی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے، ٹھہرو ذرا، میں لے کر آتی ہوں اسے، تمہاری باتوں میں تو بھول ہی گئی تھی میں اسے۔ وہ بوڑھی عورت یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک ریڑھی نما ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باہر لائی جس میں ایک دبلا پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کہہ لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا۔ اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر 38 سال تھی
تو امامہ اسے 18 سے 20 سال کا کوئی لڑکا سمجھتی۔ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے معذور تھا، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا، بس اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنستا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے ریڑھی لا کر امامہ کے قریب کھڑی کر دی تھی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ، 38 سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں، اللہ کے سہارے کے بعد۔ وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ کوئی اور اولاد نہیں ہے آپ کی؟ اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سب صحت مند، پر دنوں میں ختم ہو گئے۔ پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں، میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو، بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ پر میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد، مجھے تو بڑا ہی پیار آتا تھا اس پر۔ بوڑھی عورت نے روٹی اب اس توے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ 38 سال کا نہیں 8 ماہ کا تھا، اور وہ بھی اس ریڑھی کے اندر ماں کے پچکارنے پر اپنے نحیف و نزار اعضا کو اسی طرح سکیڑ رہا تھا، کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی ننھا بچہ تھا۔ شوہر 2-4 سال سمجھاتا رہا مجھے، پر میں نہیں مانی۔ اللہ نے دی تھی اولاد، اللہ کی دی ہوئی چیز کیسے پھینک آتی؟ انسان کی دی ہوئی چیز ہوتی تو پھینک آتی۔ کوئی اور بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے، پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے، پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ دوسری شادی سے 10 دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا۔ لوگ کہتے تھے میری آ پڑی ہے، پر میں نے تو کوئی بد دعا کبھی نہیں دی اس کو۔ میں تو خوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ رہی۔ اماں کی آنکھوں میں پانی آیا تھا، پر وہ دوپٹے سے رگڑ کر توے پر پھولتی ہوئی روٹی سیکنے لگی۔ وہ مر گیا تو ساری زمین، جائیداد اور رشتہ داروں نے چھین لی، بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ، پر مولا کا کرم تھا، یہ ایسا تھا۔ 38 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے۔ اس کو شوہر کے کہنے پر درگاہ پر چھوڑ آتی تو کیا ہوتا میرا؟ اماں نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے کندھوں سے ہٹ رہا تھا، کوئی قفل تھا جو کھل رہا تھا، کوئی سحر تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ جو بچھوڑا اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو بچھوڑا نہ دے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ۔ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ غم بہت بڑا تھا اماں میرا۔ اس نے سر جھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ اللہ نے تجھے غم دیا، تو نے اپنے آدمی کو، تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی؟ وہ لقمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، منہ میں نہیں ڈال سکی، آنکھیں پھر دھندلائی تھی۔ اسے سالار یاد آیا تھا، ہاتھ پر اس کا محبت بھرا لمس یاد آیا تھا، اس کی محبت، اس کی عنایت یاد آئی تھی، اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جسے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے احاطے میں بیٹھے اسے پہلی بار وسیم پر صبر آیا تھا، سعد پر صبر آیا تھا۔ وہ اس دن وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ اسے اب گھر جانا تھا، سالار کے پاس، اور وہ واپس گھر آ کر اس نے خود سالار کو فون کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا، مگر اس نے اس کی ٹکٹ کنفرم کرا دی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی، اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر۔ اسے بے حد کوشش کے باوجود وہ جھگی نہیں ملی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن نہر کے اس کنارے جھگیوں والے علاقے کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ ڈرائیور نے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کر نہر کنارے اتری تھی اور پھر یہاں سے پیدل ہی واپس آئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جگہ وہیں ہونی چاہیے تھی، اسی سڑک پر کہیں، مگر وہاں وہ جھگیاں نہیں تھیں، نہ وہ بوڑھی عورت جس کے ہاتھ کی روٹی اور ساگ کا سواد اسے ابھی بھی اپنی زبان پر محسوس ہوتا تھا، نہ وہ 38 سال کی اولاد کی مشقت جس نے اس بوڑھی عورت کے لیے ہر بوجھ ہلکا کر دیا تھا،
اور نہ اس بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت کی باتیں جس نے چابیوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور گتھیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ 6 سال بعد بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ہی کھولا تھا جب ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبرائیل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبرائیل کا ماتھا اور پھر چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایہ تب تک ہانپتی کاپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے۔ جبرائیل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے، جہاں وہ میڈ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے، وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب اس نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل۔ کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر سے شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی۔ سہ پہر کے آخری چند گھنٹے، 1-1.5 گھنٹے کی بارش، اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے؟ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے دو مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبرائیل اور عنایہ کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبرائیل نے بسکٹ لے جا کر نونو اور لویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔